بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل کی سیرت مہم پر فکر و خبر کی یہ خصوصی رپورٹ۔ بھٹکل کی خلیفہ جماعت المسلمین کی جانب سے 20 روزہ سیرت مہم کا آغاز صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی افتتاحی تقریر کے ذریعے عمل میں آ چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس 20 روزہ مہم میں مختلف پروگراموں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ گوشوں پر مختلف علماء اکرام کے ویڈیو بیانات نشر کیے جائیں گے۔ اسی طرح مدارس اور اسکولوں کے طلباء کے لیے آن لائن تقریری مسابقہ ہوگا۔ 5 سے 10 اور 11 سے 16 سال تک کے طلباء کے لیے مختلف زمروں میں انہیں تقسیم کیا گیا ہے اور 18 سال کے گروپ کو کنڑا تقاریر کے لیے 18 سال تک کے طلباء کے گروپ کو کنڑا تقریر کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ذمہ داران کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق 4 منٹ سے 5 منٹ میں اپنی تقریر کی ویڈیو بنا کر پروگرام کے ذمہ داران تک پہنچانی ہوگی اور ان کے نمبرات پر واٹس اپ کرنی ہوگی۔ ان کی جانچ کے بعد یہ ویڈیو جماعت کے آفیشیل چینل پر نشر کی جائے گی۔ اسی طرح اس مہم کا اہم حصہ برادران وطن تک پیغام پہنچانے کا ہے۔ ان سے خصوصی ملاقاتیں ہوں گی اور سیرت کے گوشوں کو ان کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج منعقدہ مختصر سی نشست میں اپنی ویڈیو تقریر میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے کہا کہ اس طرح کی مہم کو موجودہ دور میں پھیلانے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ مولانا نے مزید فرمایا کہ دین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ملا ہے اور وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ بنائے گئے ہیں۔ ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا محترم نے فرمایا کہ سیرت طیبہ کوئی تاریخی پروگرام نہیں ہے بلکہ اس کی ہر بات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم سیرت کو پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جس طرح مختلف زبان جاننے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اسی طرز پر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سیرت مہم کا مقصد بیان کرتے ہوئے قاضی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین ندوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے نمونہ بنائی گئی ہے، لہذا اپنوں کو بھی اس سے واقف کرانے اور برادران وطن کو بھی نبی کے گوشوں سے واقفیت کرانے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیلات منظر عام پر بھی آ چکی ہے۔ مولانا نے کہا کہ سیرت کے موضوع پر 2-4 ادارے کام کر لے تو یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے دعوت کی جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ مولانا نے مختلف اداروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی، اسی طرح پیام انسانیت یونٹ کے ذریعے سے بھی یہ کام کیا جا رہا ہے اور سبھی ادارے اس کام کو کرنے والے قابل مبارکباد ہیں۔ مولانا نے بتایا کہ ہمارے یہاں کی کئی کمپنیوں میں بہت سے برادران وطن کام کرتے ہیں اور کمپنی کے مالکان سے مولانا نے درخواست کی کہ ایک پروگرام کا انعقاد کر کے اس فرض منصبی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے جس کے بہتر اثرات ہمارے سامنے مرتب ہو سکتے ہیں۔ مولانا نے مزید بتایا کہ اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کو ایک ساتھ سننے کا موقع ملے گا۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جو سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں وہی لوگ سیرت جانتے ہیں۔ جماعت کے ذمہ داران نے اس مہم کو شروع کرنے سے پہلے بہت کچھ غور و خوض کیا اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ سیرت کے اس پیغام کو عام کیا جائے اور ہر گوشے پر مختصر سی تقاریر جو 10 سے 12 منٹ پر مشتمل ہوگی اسے سامنے لایا جائے اور اس کے لیے بھی کوشش کی گئی کہ ویڈیو کی شکل میں یہ تمام چیزیں سامنے آئیں۔ محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد ندوی نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو بحیثیت مسلمان اپنائیں اور انسانیت کے سامنے اس پیغام کو پیش بھی کریں۔ مولانا نے اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرانے میں تعاون کرنے کی بھی گزارش کرتے ہوئے ذمہ داران خصوصاً مولانا خواجہ معین الدین ندوی مدنی کو مبارکباد پیش کی۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے بانی و جنرل سیکریٹری مولانا محمد الیاس ندوی نے کہا کہ
مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے بانی و جنرل سیکریٹری مولانا محمد الیاس ندوی نے اسے ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا اور بتایا کہ جس طرز پر یہ کام شروع کیا گیا ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے ایک سوال قائم کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ذہن اس طرف بھی جاتے ہیں کہ یہ مہم قرآن یا اسلام کے نام سے شروع کرنی چاہیے تھی، کیونکہ قرآن اور اسلام کا نمبر سیرت نبی سے پہلے آتا ہے۔ اس کا جواب بھی انہوں نے دیتے ہوئے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی چیز ہے جس میں مذکورہ تمام چیزوں کا احاطہ ہے، یعنی کہ اسلام اور قرآن کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کی ضرورت جتنی غیر مسلموں کے لیے ہے اتنی ہی ضرورت اپنے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ سابق محترم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا فاروق صاحب ندوی نے بتایا کہ جدید ذرائع کے استعمال کے ساتھ سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی مہم قابل ستائش ہے۔ اس کے ذریعے سے جو کام کیا جائے گا اللہ کے نزدیک بھی اس کا ایک مقام ضرور ہوگا۔ بھٹکل کبڈی فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری جناب سریدر نے کہا کہ اس مہم کے ذریعے پورے سماج کے لوگوں کو ایک اچھا پیغام جائے گا اور اس کے ذریعے نبی کی تعلیمات سبھی طبقات اور سماج کے لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ اس موقع پر نائب صدر تنظیم جناب عتیق الرحمن منیری صاحب نے بھی اس کوششوں پر جماعت کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کی۔ جناب ہاشم صاحب نے سیرت کی مہم کے مقاصد بہترین انداز میں بیان کیے۔ جناب طلحہ صاحب نے اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور نظامت کے فرائض مولانا ارشاد ندوی نائٹے نے انجام دیے۔ دعائیہ کریمہ کے ساتھ مغرب سے قبل یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔